آپ بے شک آرام کریں کرنل، میں یہاں موجود ہوں۔ مارٹی نے کہا، ہاں میں جاتا ہوں آرام کرنے، لیکن ابھی نہیں۔ مارکس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے شراب کی ایک بوتل نکال لی اور اسے کھولا اور پھر اسے منہ سے لگا لیا۔ البتہ اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر اس نے شراب ختم کی اور خالی بوتل کو ایک سائیڈ میں پڑی ہوئی باسکٹ میں چھال دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بیڈ روم میں جا رہا ہوں مارٹی، خیال رکھنا کوئی بھی غیر معمولی بات ہو تو مجھے فوری اطلاع دینا۔ کرنل مارکس نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا، یس باس، مارٹی نے کہا، اور کرنل مارکس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ریسٹ روم میں آرام کرنے بیٹھا ہی تھا کہ ٹی وی پر اپنی پسندیدہ فلم دیکھنے میں مصروف تھا۔ فلم کافی تھی، بڑی تھی، اور پھر جیسے ہی فلم ختم ہوئی کرنل مارکس نے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے ٹی وی آف کیا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، لباس تبدیل کر کے وہ سو جائے۔ لیکن ابھی وہ ڈریسنگ روم میں تک پہنچا بھی نہ تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ او کیا ہوا؟ کرنل مارکس نے چونک کر کہا اور مڑ کر واپس آ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل مارکس نے کہا، مارٹی بول رہا ہوں باس، آپ یہاں آ جائیں۔ دوسری طرف سے مارٹی کی آواز سنائی دی، کیا ہوا ہے؟ کوئی خاص بات؟ کرنل مارکس نے کہا، یس سر، 6 فوجی ایریا نمبر 3 میں موجود ہیں اور ان کی حرکات پر اسرار ہیں۔ مارٹی نے کہا، فوجی اور ایریا نمبر 3 میں کیوں؟ کرنل مارکس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ آ جائیں پھر بات ہوگی، مارٹی نے کہا تو کرنل مارکس نے ریسیور رکھا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ مارٹی کے پاس پہنچ گیا۔ یہ دیکھیں باس، مارٹی نے اسکرین کے خانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور کرنل مارکس کرسی پر بیٹھ کر غور سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ وہاں واقعی 6 فوجی موجود تھے۔ وہ اس انداز میں پھولوں کی جھاڑیوں کو ہٹا ہٹا کر چیک کر رہے تھے جیسے انہیں کسی خاص مقام کی تلاش ہو۔ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ کرنل مارکس نے پوچھا۔ یہاں اس ایریا میں لیبارٹری کا اسپیشل وے موجود ہے جسے سیل کر دیا گیا ہے۔ ان کی حرکات سے لگ رہا ہے کہ یہ اس وے کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مارٹی نے کہا تو کرنل مارکس بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ واقعی، لیکن وہ تو سیلڈ ہے، اور پھر یہ فوجی کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کرنل مارکس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، باس، ان فوجیوں کے قد و قامت ان کی ان ایجنٹوں جیسے ہیں، مارٹی نے کہا تو کرنل مارکس ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اوہ نہیں، انہیں اسکرین پر کلوز اپ میں لو، میں ان کے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس گروپ میں دو عورتیں بھی تھیں۔ کرنل مارکس نے تیز لہجے میں کہا، میرا خیال ہے ان میں بھی 2 عورتیں موجود ہیں، مارٹی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر ایک چہرہ کلوز اپ میں آیا۔ اوہ واقعی یہ وہی ایجنٹ ہے، ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ کرنل سوبرگ نے غلط بیانی کی ہے، یہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے بلکہ کرنل سوبرگ ان کے ساتھ مل گیا، یقیناً اس نے بھی ان عورتوں کی وجہ سے غداری کی ہے، ویری بیڈ، کیا تم انہیں ریس سے بے ہوش کر سکتے ہو؟ کرنل مارکس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، نہیں باس، اس ایریا میں ریس فائرنگ آلات موجود نہیں ہیں، کیونکہ یہاں قریب درختوں کا کوئی جھنڈ نہیں ہے، مارٹی نے جواب دیا۔ ویری بیڈ، اب کیا کیا جائے؟ کرنل مارکس نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں باس، یہ لوگ لاکھ کوشش کر لیں اسپیشل وے نہیں کھول سکتے، مارٹی نے کہا۔ اگر کرنل سوبرگ نے غداری کی ہے تو ہو سکتا ہے اس نے انہیں طاقت اور اسلحہ بھی دے دیا ہو، کرنل مارکس نے کہا، باس، یہ اسپیشل وے ریڈ بلاک سے سیل کیا گیا ہے، اس لیے چاہے یہ یہاں ایٹم بم کیوں نہ مار دیں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، مارٹی نے جواب دیا تو کرنل مارکس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ بہرحال ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، یہ لوگ تو بدروحوں کی طرح ہر بار مرنے سے بچ جاتے ہیں، کچھ کرو مارٹی، کرنل مارکس نے کہا۔ ایک صورت ہے باس کہ ہم ان پر اسٹار ریز فائر کر دیں، لیکن اس کے لیے بہرحال سیکیورٹی ونگ کا اسپیشل وے کھولنا ہوگا، پھر باہر جا کر کارروائی ہو سکتی، مارٹی نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ لیبارٹری کو اوپن کر دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنل مارکس نے تیز لہجے میں کہا، صرف سیکیورٹی ونگ اوپن ہوگا، لیکن اس سے پہلے لیبارٹری اور سیکیورٹی ونگ کے درمیان راستے کو سیل کرنا پڑے گا، مارٹی نے کہا۔ لیکن پھر بھی خطرہ تو پیدا ہو سکتا ہے، کرنل مارکس نے تذبذب لہجے میں کہا۔ نہیں باس، صرف چند منٹ کا کھیل ہے، اسٹار فائرنگ سے یہ لوگ لازماً ہلاک ہو جائیں گے، مارٹی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم انتظام کرو، میں انہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا، کرنل مارکس نے کہا تو مارٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر بیرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ کرنل مارکس خاموش بیٹھا اسکرین پر ان فوجیوں کو دیکھتا رہا۔ تقریباً 5 منٹ بعد مارٹی واپس آ گیا۔ میں نے سیکیورٹی ونگ کو لیبارٹری سے علیحدہ کر دیا ہے، اب میں اسپیشل وے کھول کر اسٹار ریز کے لیے لے کر باہر جا رہا ہوں تاکہ انہیں یقینی طور پر ہلاک کیا جا سکے، مارٹی نے کہا۔ تم کہاں سے باہر نکلو گے؟ کیا اس ایریا سے جہاں یہ لوگ موجود ہیں؟ کرنل مارکس نے کہا، نہیں باس، سیکیورٹی ونگ کا اسپیشل وے ایریا نمبر 4 میں ہے، مارٹی نے کہا۔ محتاط رہنا، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں بھی مار گرائیں، کرنل مارکس نے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، انہیں تو معلوم بھی نہ ہو سکے گا باس،
کیونکہ یہ اسپیشل وے ایریا نمبر 4 میں واقع درختوں کے جھنڈ کے اندر کھلتا ہے اور وہاں سے ہی یہ لوگ اسٹار ریس کی ضد میں آ جائیں گے، مارٹی نے کہا۔ تو کرنل مارکس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مارٹی نے جیب سے ایک لمبی نال کا پسٹن نکالا اور پھر وہ مڑ کر تیزی سے ایک اور اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کرنل مارکس خاموش بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا، پھر اچانک وہ اچھل پڑا جب اس نے ان فوجیوں کو جیبوں سے مختلف ساخت کے انتہائی طاقتور بم نکال کر جھاڑیوں کے اندر گراتے ہوئے دیکھا۔ تم کامیاب نہ ہو سکو گے شیطانوں، چاہے کچھ بھی کر لو، تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، کرنل مارکس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ان فوجیوں کو تیزی سے پیچھے ہٹتے دیکھا۔ کافی پیچھے جا کر وہ رک گئے اور پھر اچانک اسکرین پر دھواں سا چھا گیا اور اس دھواں میں پورا منظر چھپ سا گیا۔ البتہ یہ دھواں اسکرین کے صرف اس حصے میں نظر آ رہا تھا۔ کرنل مارکس سمجھ گیا کہ یہ بم فائر ہونے کی وجہ سے یہ دھواں پھیلا ہے، لیکن اسے پوری طرح اطمینان تھا کہ یہ لوگ اسپیشل وے کو کسی صورت نہ کھول سکیں گے۔ چند لمحوں بعد دھواں چھٹ گیا تو کرنل مارکس کے چہرے پر انتہائی اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ وہ جھاڑیاں کافی دور تک غائب ہو گئی تھیں، لیکن نیچے زمین ویسے ہی تھی اور 6 فوجی جو پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے ان کے چہروں پر مایوسی کے تاثرات اسکرین پر بھی نمایاں نظر آ رہے تھے۔ تم کچھ بھی کر لو شیطانوں، تم اب لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکتے، کرنل مارکس نے کہا۔ اب اس کی نظریں ایریا نمبر 4 پر جمی ہوئی تھیں، جہاں درختوں کا ایک جھنڈ موجود تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مارٹی اسی جھنڈ سے ان پر اسٹار ریز فائر کرے گا اور پھر یہ لوگ یقینی طور پر ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر وہی ہوا۔ اچانک درختوں کے جھنڈ سے روشنی چمکی اور اس کے ساتھ ہی وہ 6 کے 6 افراد اس طرح نیچے گرے جیسے ریت کی خالی ہوتے ہوئے بورے ڈھلکتے ہیں۔ اسی لمحے درختوں کے جھنڈ سے مارٹی باہر نکلا اور دوڑتا ہوا ان فوجیوں کی طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا رخ ان فوجیوں کی طرف کر کے فائر کھول دیا اور نیچے پڑے ہوئے 6 کے 6 فوجیوں کے جسم شہد کی مکھیوں کی چھتوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ پھر مارٹی نے ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بنایا اور واپس جھنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ جھنڈ میں داخل ہو کر اسکرین سے غائب ہو گیا۔ تو کرنل مارکس نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ اب بہرحال وہ لوگ یقینی طور پر ہلاک ہو چکے تھے اور سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے ہوا تھا، اس لیے کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا تھا اور اب صرف اسے مارٹی کی واپسی کا انتظار تھا۔ عمران صاحب، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اسپیشل وے کے اوپن ہونے کے بارے میں پر امید نہیں ہیں، سالہ نے کہا۔ ہاں، تمہاری ریڈنگ درست ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ جب اسرائیلی کسی لیبارٹری کے اسپیشل وے کو سیل کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ریڈ بلاکس کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ عمران نے کہا، تم نے خود ہی تو یہ تجویز دی تھی، نقشہ بھی تم نے دیکھا تھا، جولیا نے غصے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہ تھی۔ بہرحال اب ہمیں سیلڈ وے کھلوانا ہوگا۔ عمران نے کہا، سیلڈ وے؟ وہ کہاں ہے؟ جولیا نے چونک کر کہا، نقشے کے مطابق سیکیورٹی ونگ سے ہی ایک سیلڈ وے جزیرے پر نکلتا ہے اور جس جگہ اسے نکلتے دکھایا گیا ہے وہاں درختوں کا جھنڈ ہے۔ عمران نے کہا، لیکن وہ کھلے گا کیسے؟ جولیا نے کہا، وہ بھی ریڈ بلاکس کا ہے، لیکن اسے اندر سے کھولا جا سکتا ہے، ہمیں اس کے لیے پورا ڈرامہ سٹیج کرنا پڑے گا، پھر بات بنے گی۔ عمران نے کہا، کیسا ڈرامہ؟ جولیا نے چونک کر کہا، کرنل سوبرک آ جائے پھر بات ہوگی۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران سمیت سب چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا سوچ رہے ہو آپ؟ عمران نے کہا، سوچ رہے ہو تم؟ عمران نے کہا، آپ نے کرنل سوبرک کے آنے اور ڈرامہ سٹیج کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سائیڈ وے اندر سے کھولا جا سکتا ہے، اور اس سے میرے ذہن میں آپ کی تجویز کا خاکہ آ گیا۔ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیا خاکہ؟ کچھ بتاؤ گے بھی صحیح یا صرف اشارے ہی دیے جاؤ گے؟ اور تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ خواتین کے سامنے اشاروں میں گفتگو کرنا غیر مہذب بات ہوتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نے یقیناً یہ سوچا ہے کہ کرنل سوبرک آ جائے تو اسے کہہ کر آپ ہمارے قد و قامت کے فوجی وہاں بھجوا کر اسپیشل وے کو اوپن کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ ہم سب درختوں کے اس جھنڈ میں چھپ جائیں گے جہاں سے سائیڈ وے کھلتا ہے۔ لامحالہ سائیڈ وے کھلنے کے بعد کوئی نہ کوئی باہر آئے گا تو اسے کور کر کے ہم لیبارٹری میں داخل ہو جائیں گے، لیکن کرنل سوبرک کبھی بھی اپنے فوجیوں کی قربانی دینے پر تیار نہیں ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار نے ایک طویل سانس لیا۔ کیا کیپٹن شکیل درست کہہ رہا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ایک حد تک، لیکن کیپٹن شکیل کا ذہن زیادہ گہرائی میں کام کرتا ہے، جبکہ میرا بیچارہ دماغ اتنی گہرائی میں غوطہ لگانے کے ابھی قابل نہیں ہوا۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید بات ہوتی، صفدر اور تنویر کرنل سوبرک کے ساتھ واپس آ گئے۔ مل گیا اسلحہ؟ عمران نے کہا، ہاں، جنرل صفدر نے جواب دیا۔ کرنل سوبرک، ہمیں اپنی ناپ کی ملٹری یونیفارم چاہیے، کیا مل جائیں گی؟ عمران نے کہا، ہاں، مگر کرنل سوبرک نے کہا،
میں تمہاری الجھن سمجھتا ہوں۔ وائٹ روز ایریا کو اندر سے اسکرینوں کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے، اس لیے اگر ہم موجودہ لباس میں گئے تو وہ ہم پر پہلے کی طرح بے ہوش کر دینے والے ریز فائر کر دیں گے، لیکن اگر ہم ملٹری یونیفارم میں گئے تو وہ لوگ مطمئن رہیں گے۔ عمران نے کہا تمہاری بات درست ہے، تم واقعی ذہین آدمی ہو۔ ٹھیک ہے، میں اسٹور انچارج کو بلواتا ہوں، کرنل سوبرک نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے کسی کو اسٹور انچارج کو آفس بھجوانے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک فوجی اندر داخل ہوا اور اس نے کرنل سوبرک کو سلوٹ کیا۔ ان سب کو دیکھ لو اور ان کے ناپ کی یونیفارم لے آؤ جلدی، کرنل سوبرک نے کہا تو اسٹور انچارج نے سب کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یس سر، اس نے ایک بار پھر سلوٹ مارتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سب فوجی یونیفارم پہن چکے تھے۔ اوکے کرنل سوبرک، تمہارا شکریہ، تم نے واقعی تعاون کر کے اپنی زندگی بھی بچا لی اور میزائل ہاؤس کو بھی تباہ ہونے سے بچا لیا، عمران نے کہا تو کرنل سوبرک نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر عمران اپنے ساتھیوں سمیت میزائل ہاؤس سے باہر آ گیا۔ کرنل سوبرک نے انہیں خود بیرونی دروازے تک چھوڑنے آیا تھا۔ یہ لو کارڈ، اگر کوئی فوجی تمہیں چیک کرنے لگے تو اسے یہ کارڈ دکھا دینا۔ کرنل سوبرک نے اچانک جیب سے ایک سرخ رنگ کا کارڈ نکال کر عمران کو دیتے ہوئے کہا، اوہ اچھا شکریہ۔ عمران نے کارڈ لے کر اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اسے جیب میں ڈال لیا۔ عمران صاحب، ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں، جبکہ یہاں فوجیوں میں کوئی خاتون نہیں ہے، صفدر نے کچھ فاصلے پر طے کرنے کے بعد کہا۔ وہ دور سے چیک کریں گے، اس لیے سب چل جائے گا، اب اس کے سوار کوئی صورت بھی تو نہیں ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کیا ڈرامہ اسٹیج کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ ہمیں بھی تو بتائیں، کیپٹن شیل نے کہا۔ بڑا رومانٹک ڈرامہ ہے، پوری فیملی سمیت بیٹھ کر دیکھنے کا، بلکہ جیسے بعض فلموں کے اشتہارات میں لکھا ہوتا ہے کہ خواتین کی خصوصی پسند، اس طرح یہ ڈرامہ بھی خواتین کی خصوصی پسند ہے، عمران نے جواب دیا تو سب اختیار ہنس پڑے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد عمران رک گیا، اس نے ایک طرف موجود ایک فوجی کو اشارے سے بلایا اور فوجی تیزی سے قریب آ گیا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے جیب سے وہی سرخ رنگ کا کارڈ نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ او اسپیشل مشن اتھارٹی، یس سر، حکم فرمائیں، اس فوجی نے سلوٹ کرتے ہوئے کہا۔ حکومت کرمیہ کے ایک ٹاپ سیکرٹ مشن مکمل کرنا ہے، اور جو بھی اس مشن میں حصہ لے گا اسے رینک میں فوری ترقی مل جائے گی۔ تم میرے قد و قامت کے ہو، اس طرح ہم سب کے قد و قامت کے فوجی بلواؤ، انہیں بھی ترقی کا بتا دینا، لیکن اس بات کو عام نہیں کرنا، یہ ایک ٹاپ سیکرٹ مشن ہے، تمہیں ڈبل ترقی ملے گی، عمران نے کہا۔ یس سر، لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فوجی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس خصوصی اسلحہ ہے، میں تمہیں وہ پوائنٹ بتاؤں گا جہاں جھاڑیوں کے درمیان تمام اسلحہ آن کر کے تم نے زمین پر رکھنا ہے، پھر کافی پیچھے ہٹ کر تم نے اسے فائر کر دینا ہے، اس طرح ٹاپ سیکرٹ مشن کا کاشن جنہیں دیا جانا مقصود ہے انہیں مل جائے گا، اور پھر ٹاپ سیکرٹ مشن مکمل ہو جائے گا اور تمہیں ڈبل ترقی اور باقیوں کو سنگل رینک ترقی مل جائے گی، عمران نے کہا۔ لیکن سر آپ، فوجی نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، جو لوگ وہاں جائیں گے انہیں اسکرین پر چیک کیا جائے گا، اس لیے اگر ہم سامنے گئے تو پہچان لیے جائیں گے اور پھر کاشن مکمل نہیں ہونے دیا جائے گا، اس لیے ہم اپنی جگہ تمہیں سامنے لانا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ یس سر، میں ابھی مزید ساتھیوں کو لے کر آتا ہوں، اب میں ساری بات سمجھ گیا ہوں سر، فوجی نے کہا اور ایک بار پھر سلوٹ مارا۔ اور سنو، یہ ساری بات اس وقت تک نہیں اوپن ہونی چاہیے جب تک کہ کاشن اوپن نہ ہو جائے، عمران نے کہا۔ یس سر، میں سمجھتا ہوں سر، فوجی نے کہا اور مڑ کر واپس اس عمارت کی طرف بڑھ گیا جسے سیکیورٹی ونگ کہا جاتا تھا اور جہاں مرڈر اسمتھ انہیں بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لے گیا تھا۔ حیرت ہے، یہ فوجی اتنی آسانی سے آپ کی بات مان گیا، صفدر نے کہا۔ اس کارڈ اور فوجی یونیفارم کی وجہ سے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، یہ کارڈ تو اچانک کرنل سوبرک نے آپ کو دیا تھا، اگر وہ نہ دیتا تو پھر؟ سالہ نے کہا۔ میں نے اس کے آفس کی تلاشی لیتے وقت ایک کارڈ پہلے ہی اٹھا لیا تھا، اب میری جیب میں 2 کارڈ ہیں، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے، اور پھر 10 منٹ بعد اس فوجی سمیت فوجی آتے دکھائی دیے، ان سب نے قریب آ کر سلوٹ کیا۔ گڈ، تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے اس فوجی سے کہا جو دوسروں کو لے آیا تھا۔ میرا نام جیری ہے سر، اس فوجی نے جواب دیا۔ تم واقعی سمجھدار ہو، تم نے درست قد و قامت کے افراد کا انتخاب کیا، اور آپ سب بھی سن لیں، آپ نے معمولی سا کام کرنا ہے اور آپ کے رینک میں ترقی ہو جائے گی، عمران نے کہا، اور پھر اس نے انہیں تفصیل بتانا شروع کر دی اور انہیں کیا کرنا ہے۔ اس دھماکے سے کیا ہوگا سر؟ ایک فوجی نے کہا، کاشن اوپن ہو جائے گا اور حکومت کرمیہ کا ٹاپ سیکرٹ مشن مکمل ہو جائے گا اور آپ سب کے رینک میں ترقی آ جائے گی، عمران نے کہا۔ یس سر، اس فوجی نے کہا، اور پھر عمران کے کہنے پر صفدر اور تنویر نے اپنی جیبوں سے بم نکال کر ان فوجیوں کے حوالے کر دیے۔ تمہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا، تم فوجی ہو، دھماکے کی رینج کو سمجھ سکتے ہو کہ تم نے کتنا پیچھے ہٹ کر بموں کو فائر کرنا ہے، اور کرنا ہے کہ ان سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، عمران نے کہا۔ یس سر، ان سب نے کہا، اور ان سب کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔
اب تم جاؤ اور کاشن اوپن کرو، عمران نے کہا تو وہ سب سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ آؤ میرے ساتھ، ہمیں چکر کاٹ کر اس درخت کے جھنڈ میں جانا ہوگا، عمران نے کہا اور ایک طرف مڑ گیا۔ پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ سب درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہو گئے۔ اب ہوگا ڈرامے کا ڈراپ سین، پھر معلوم ہوگا کہ میں کیسا ہدایت کار ہوں۔ اگر کامیاب ہدایت کار ہوں تو میں سیکرٹ سروس سے استعفیٰ دے کر ہدایت کاری شروع کر دوں گا، سنا ہے اس میں بڑے بھاری معاوضے ملتے ہیں۔ عمران نے کہا تم انتہائی ناکام ہدایت کار ہو، جولیا نے بے ساختہ کہا تو سب ایک طرح ہنس پڑے۔ سنو، اس جھنڈ کے گرد ہم نے جھاڑیوں کے اونٹ میں بیٹھنا ہے، میں نے ان 6 ایکرمین فوجیوں کی قربانی دے کر لیبارٹری اوپن کرانی ہے۔ فوجیوں کے چہروں کے خد و خال بھی تقریباً ہم سے کسی حد تک ملتے جلتے ہیں، اس لیے اگر وہ لوگ کامیاب اداکاری کریں اور پھر انہیں چیک کر لیا جائے تو ان پر شک نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال یہ معلوم ہے کہ انہیں اندر سے بے ہوش کر دینے والی ریز ہی استعمال کی جا سکتی ہیں اور وہ ان درختوں سے کی جائیں گی، اور پھر بے ہوش ہو جانے پر کرنل مارکس کسی دوسرے پر اعتماد نہیں کرے گا، وہ خود باہر آ کر ان بے ہوش پڑے ہوئے فوجیوں کو ہلاک کرے گا اور اپنے دوسرے ساتھی کو بھیجے گا، اور اس دوران خود اسکرین پر چیکنگ کرتا رہے گا۔ اگر ہم نے ان فوجیوں کو ہلاکت سے پہلے اس باہر آنے والے آدمی کو کور کرنے کی کوشش کی تو سائیڈ وے فوراً اندر سے بند کر دیا جائے گا، جبکہ ان فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اندر موجود افراد ہر لحاظ سے مطمئن ہو جائیں گے، اس لیے جب باہر آنے والا آدمی اب واپس جانے لگے گا تو ہم سامنے آ کر اسے کور کر کے اندر سے چلے جائیں گے۔